لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا ایک دردناک واقعہ آپ کو سبق آموز واقعہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. پہلے کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا پریشانیاں تو بہت ساری ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ مجھے برس کی بیماری ہے، اسکن پرابلم ہے، اسکن میں داغ ہے، پرابلم ہے، برس کی بیماری ہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. نہ میں کسی مجلس میں جا پاتا ہوں، نہ کسی مجمع میں جا پاتا ہوں، نہ میں مسجد جا پاتا ہوں. مجھے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے. مال و دولت کے بہت سارے وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے تنگی بھی بہت ہے. آنے والے شخص نے دعا دی کہ یا اللہ اس کے برس کو دور کر دیجیے اور اس کو روزی میں برکت دیجیے. چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی اور اس اونٹنی سے بہت ساری اونٹنیاں اللہ نے اس کو دی اور اتنے جلدی اس کے مال بڑھے کہ اس زمانے کا اپنے علاقے کا بہت بڑا مالدار آدمی ہو گیا. پھر وہی آدمی ایک دوسرے کے پاس گیا، اس سے بھی پوچھا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے بھی کہا کہ بہت سی پریشانیاں ہیں، میرا سر گنجا ہے، سر پہ بال نہیں ہے، سر کے بال گر گئے ہیں اور لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں. تو اس آنے والے آدمی نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے سر پہ بال لا دے اور اللہ تم کو تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے. چند دنوں بعد اس کے پاس ایک گائے آئی اور اس گائے سے بہت ساری گائیں اس کے پاس ہو گئی، بہت سارے اس کے پاس جانور ہو گئے. وہ بھی اپنے زمانے کا بہت مالدار آدمی ہو گیا. یہ آپ اس زمانے کے حساب سے مت دیکھیے، اس زمانے میں جانوروں کی ہی قیمت ہوا کرتی تھی، جانور بہت قیمتی مال شمار ہوتے تھے. بہرحال پھر وہی آدمی ایک تیسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کوئی تمہیں پریشانی ہے؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ دنیا والوں کے لیے تو رات میں اندھیرا چھاتا ہے اور میں ہر وقت اندھیرے میں ہوں، میری بینائی نہیں ہے، میں بلائنڈ ہوں، اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، دنیا کی رونقیں مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے، تو میں تو دنیا کی رونق سے محروم ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہوں اور کاروبار بھی نہیں چلتے ہیں جس سے بہت تنگی چلتی ہے. کہ اچھا. اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری بینائی لا دے، تیری روشنی واپس آ جائے تیری آنکھوں کی اور اللہ تیرے مال میں برکت دے. اللہ نے اس کو ایک بکری دی. پھر بکریاں اتنی بڑھی کہ اس کے پاس بکریوں کی ایک بہت لمبی تعداد ہو گئی، بہت زیادہ اس کے پاس بکریاں ہو گئی. تینوں اپنے خطے اور اپنے شہر کے سب سے مالدار لوگ ہو گئے. حشم خدم غلام نوکر چاکر بہت سارے ان کے پاس ہو گئے. ان کی شہرت آسمان چھونے لگی، لوگ ان کے پاس آنے لگے، بہت شہرت رہی. عین اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. آزمائش کی 2 شکلیں. ایک آزمائش ہے کہ انسان غربت میں تنگی میں زندگی گزارے، یہ بہت ہلکی آزمائش ہے کیونکہ اس میں اللہ کی آزمائش بہت کم آتی ہے. لیکن انسان جب دولت، اسباب، معیشت اور مال کی بھرمار اس کے پاس ہو جائے، اس کو جو آزمائش آتی ہے اور امتحان میں آدمی پورا نہیں اترتا ہے تو پھر بہت زیادہ بھیانک اس کے پاس اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. بہرحال تو تینوں بہت اپنے عروج پر تھے. اسی وقت میں ایک آدمی سب سے پہلے بندے کے پاس، جس کے پاس اونٹ تھے، جس کو اللہ نے برس کی بیماری دور کر دی تھی، اس کے پاس بھیجا. ایک بندہ آیا، کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، بہت تنگی ہے، مجھے تم سے درخواست ہے کہ مجھے تم کچھ دے دو. تم بھی تو غریب ہی تھے، تم کو جو دیا اللہ نے ہی دیا ہے، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا. یہ سن کر بہت ناراض اور خفا ہو گیا کہ کیا بات کرتے ہو، میری تم بے عزتی کر دو گے. میرے پاس کیا نہیں تھا؟ بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے مال تھے، کیا نہیں تھا میرے پاس؟
سب کچھ میں نے اپنے محنت سے کمایا، سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، ایسی بات ہرگز مت کرنا۔ اس بندے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، خفا ہونے کی بات نہیں ہے، آپ خفا نہ ہوئیے، آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ایسا کر دے۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ بندہ چلا گیا۔ پھر کیا ہوا، بس چند لمحوں میں اس کی بیماری لوٹ آئی، پھر یہ برس کا شکار ہو گیا، اس میں سفید داغ نکل گئے، بیماری پھیل گئی، اور اس کے جانوروں میں ایک بیماری چلی جس کی وجہ سے سارے اونٹ اس کے مر گئے، اور جہاں تھا پھر وہی لوٹ آیا۔ پھر اس کے بعد وہی بندہ دوسرے والے کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے بھی وہی بات کہی کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، تنگ دست ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، آپ بھی تو غریب و تنگ دست تھے، آپ کو بھی اللہ ہی نے دیا۔ اس بندے نے سنا تو بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کیسی بات کرتے ہو، میرے نسلوں سے یہ دولت چلی آ رہی ہے، میرے باپ دادا میرے خاندان بڑے مالدار تھے، یہ تم کیا بات کرتے ہو، ایسی بات ہرگز مت کیا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ناراض نہ ہو، بس یہی میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے تھے اللہ ویسا آپ کو کر دے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے سر سے بال گر گئے، اور پھر اس کے بعد مال اس کی جانوروں میں بیماری پھیلی، اس کے سارے ذائق ختم ہو گئے، پھر جہاں تھا وہیں چلا گیا۔ اب یہ تیسرے بندے کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ دیکھو بھائی میں غریب آدمی ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ اس وقت آپ بھی تو بہت غریب تھے، آپ کو بھی اللہ نہیں دیا۔ کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ وہ رونے لگا، کہا کہ بالکل صحیح فرمایا، میں ایک تنگدست تھا، غریب تھا، مفلوق الحال تھا، میری بینائی نہیں تھی، میں دیکھ نہیں پاتا تھا، میں اندھا تھا، بلائنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری روشنی لوٹا دی، میں دنیا کو دیکھ پاتا ہوں، اور اللہ نے آج اتنی دولت دی ہے کہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو بھی دولت ہے وہ سب میرے پاس، وہ سب بکریاں میری ہیں۔ آپ کو جو چاہیے، جتنا مال چاہیے، آپ جائیے وہاں سے لے لیجیے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آنے والے بندے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا، مجھے اس مال اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقدیر اور تمہارے مقدر کا رزق اللہ تمہیں عطا فرمائے، تمہارے مال میں اور اضافہ کرے۔ تمہارے دو ساتھیوں کا انجام ویسے ہی ہو گیا جیسا پہلے تھے وہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے ناقدری کی، اور اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کر کے اللہ کے نگاہ میں اپنے آپ کو مبغوض کر لیے۔ دیکھیے یہاں پر ایک نقطے کی بات جو ہم سمجھ سکتے اس واقعے سے، واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی ماں کے پیٹ سے دونوں ہاتھ خالی پیدا ہوئے تھے، ہم نے جو کچھ ملا اللہ کے فضل سے ملا، ہماری گویائی، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چلنے کی طاقت، پڑھائی لکھائی، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے اپنے مرضی سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پائے ہوئے نعمتوں کا قدر کریں، اور اگر ہمارے پاس کوئی محتاج آتا ہے اور اللہ نے ہم کو حیثیت دیا ہے تو ہرگز اس کو یہ کہہ کر واپس نہ کریں کہ ہم نے محنت سے کمایا، آپ کے لیے نہیں کمایا ہے۔ پتہ نہیں کون کس شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہے، جب بھی کوئی آئے، کوئی محتاج ہو تو اس کی بھرپور مدد کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، نہ شکری کرو گے تو میں نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔